حضرات محترم، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے زمانے میں مکہ المکرمہ میں سخت قحط سالی یعنی دکھال آ گئی، اور وہ قحط سالی ایسا تھا کہ اس سے پہلے اس طرح قحط سالی پہلے سرزمین عرب پر نہیں آیا، اور اس قحط سالی کی وجہ سے درخت خشک ہو گئے، جانور مرنے لگے، انسان کمزور ہو گئے۔ کافی انتظار کے باوجود باران رحمت نازل نہیں ہوا، تو جو کفار تھے وہ سارے کفار اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں لات کے پاس اور وہاں جا کر ان سے التجا کرتے ہیں تاکہ ہم پر باران رحمت نازل ہو جائے۔ چنانچہ سارے کفار مکہ لات کے پاس گئے اور وہاں جا کر ان سے التجا کی۔ لات ایک بت کا نام ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر 3 بت مشہور تھے، ان میں سے ایک کا نام لات تھا، دوسرے کا نام منات تھا اور تیسرے بت کا نام عزا تھا۔ تو کفار مکہ سب سے بڑے بت یعنی لات کے پاس گئے، وہاں جا کر بارش کے لیے انہوں نے التجا کی، سوالیں کی۔ وہ بت تھا کیا سنتا، کیا ان پر بارش نازل کرتا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ان مجلس میں سے ایک شخص نے کہا یہ تو بت ہے، نہ سننے کی طاقت رکھتا ہے نہ یہ تم پر بارش نازل کرے گا۔ اگر تم بارش کو چاہتے ہو، تم خوشحالی کو چاہتے ہو تو اس طرح کرو، جناب ابو طالب کے گھر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے ہیں، ان کے دربار میں جاؤ اور ان سے دعا کی التجا کرو۔ جب وہ تمہارے حق میں دعا مانگیں گے تو اللہ ضرور تم پر باران رحمت نازل کرے گا۔ چنانچہ وہ سارے کفار مکہ اکٹھا ہو کر جناب ابو طالب کے گھر گئے اور سارا مواجرہ سنا دیا کہ آپ تو جانتے ہیں قحط سالی نے عرب کے اندر اپنے پنجے جمائے رکھے ہیں، انسان کمزور ہو گئے، جانور مرنے لگے، فصل تباہ اور برباد ہو گئے، تو آپ ہمارے لیے مہربانی کریں، دعا کریں تاکہ یہ قحط سالی ختم ہو جائے۔ تو جناب ابو طالب نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگلی مبارک کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر لے کر آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے تو جناب ابو طالب نے فرمایا محبوب اس طرح کر کہ تو بیت اللہ کی طرف پیٹ کر اور میری طرف منہ کر۔ اب اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، یا آپ میں سے کوئی یہ کہے یا سوچے کہ بیت اللہ کی طرف پیٹ کرنا یہ تو بے ادبی ہے۔ تو میرے بھائی اگر میں بیت اللہ کی طرف پیٹ کروں تو یہ بے ادبی ہے، اگر آپ میں سے کوئی بیت اللہ کی طرف پیٹ کرے تو یہ بے ادبی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف پیٹ کرے تو کوئی بے ادبی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور کی آمد، حضور کی ولادت سے پہلے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور کفار مکہ ننگا ہو کر بیت اللہ کی طواف کیا کرتے تھے، اور بیت اللہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر جا کر ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو بیت اللہ کو جو مقام، جو عزت، جو فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی ہے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ بھی دیکھو۔ تو حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے، اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی طرف پیٹ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اگر میں اور آپ میں سے کوئی کرے تو پھر حرج ہے، پھر بے ادبی ہے۔ تو جناب ابو طالب نے فرمایا محبوب آپ کعبہ کی طرف پیٹ کریں اور میری طرف منہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ پھر جناب ابو طالب نے جو دعا کی، اگر ان دعا کے الفاظ کو سونے کے قلم اور چاندی کی ورق پر لکھ لیا جائے تب بھی رب کعبہ کی قسم حق ادا نہیں ہوگا۔ اب جناب ابو طالب نے جو دعا کی تھی وہ دعا کے الفاظ کیا تھے؟ اس دعا کے الفاظ یہ تھے، جناب ابو طالب کہنے لگے یا اللہ یہ کعبہ بھی تیرا ہے، مصطفیٰ بھی تیرا ہے، اب میں تیرے دربار میں کعبے کے وسیلے سے نہیں، مصطفیٰ کے ذات کے وسیلے سے نہیں، یا اللہ میں تجھ
مصطفیٰ کے والضحیٰ والے چہرے کا وسیلہ دیتا ہوں، مولا مصطفیٰ کے چہرے کا وسیلہ ہے، ہم پر باران رحمت نازل کر دے۔ ابھی ابو طالب کے دعا کے الفاظ جاری تھے کہ بیت اللہ اور اس کے ارد گرد کالے کالے بادل آ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مکہ اور اطراف مکہ میں موسلا دھار بارش ہو گئی، ندی نالیوں میں طغیانی آ گئی، نہریں بھر گئی، تالاب بھر گئے، انسانوں نے پانی پیا، جانوروں نے پانی پیا، وہ 10 سالی خوشحالی میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء کے وسیلے سے 10 سالی کو ختم کیا اور ان پر باران رحمت کو نازل کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی، وسیلہ یہ قرآن اور حدیث کی روح سے جائز ہے، اور جب بندہ وسیلہ دے کر دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی حاجت اس وقت تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا جب تک درمیان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کو شامل نہ کیا جائے۔